بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کچھ لوگوں کے گھروں کا یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بات بات پہ ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم تو چپ ہی کر جاؤ، تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ یہ والی چیز ایک دوسرے کو، اس کے کریکٹر کو اتنا ڈیمیج کرتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے۔ اچھا، میں جو ہے نا وہ ایک ہیئر ڈائی لے کے آئی تھی اور وہ بہت ہی کوئی سستا سا مل رہا تھا، تو میں نے کبھی ہیئر ڈائی کیا نہیں ہے، تو بالکل ہی کہ جیسے چینج کا دل کر رہا تھا، تو پھر میں نے وہ لیا، صرف 80 روپیز کا تھا۔ تو میں اس کو ٹرائی کر رہی تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں، ہو سکتا ہے آپ کی سائڈ سے بھی مل جائے، لیکن یہ 80 روپیز میں اتنا ماٹھا نہیں ہے، اچھا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو مل جائے نا یہ والا، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی پکچر دکھائی ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے۔ اچھا، میں ایسے لوگوں کے گھروں کی بات کر رہی ہوں جو بچوں کو بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں، جیسے یہ اب ہمارے گھر میں بچے پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ ان کو جو ہے نا بات بات پہ مارا جاتا ہے، کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات ہو نا، تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، جب آپ کے گھروں میں کوئی بھی کسی کے گھر کا بچہ آ رہا ہوتا ہے نا، تو جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے ماحول سے آیا ہوا ہے نا۔ تو جب یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اتنی عجیب عجیب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس ماحول سے آئے ہیں۔ تو پھر میں سوچتی ہوں کہ شاید ان کے بڑے بھی یہی کر رہے ہوتے ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ ایسے ایک دوسرے کو آرام سے لانتے دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ کھیل میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچوں کے اوپر کتنا اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اور پوری زندگی اب یہ والے جو بچے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے آگے اپنی نسلوں کے ساتھ کرنا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ یہاں پہ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں باجی ہماری پکچر بنائے، باجی ہم کھیل رہے ہیں، باجی ہماری تصویر بنائے۔ تو میں ان سے تھوڑا سا تمیز سے بات کر رہی ہوتی ہوں نا، تو ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے یہ جو بچی ہے، یہ اس کے گھر کے میں کوئی فنکشن ہے، اس کے شاید پھپھی کے بیٹے کی شادی ہے، چھوٹی یہ چھوٹی ایج میں کر دیتے ہیں۔ تو مجھے کہتی کہ میں نے ڈانس کرنا ہے، تو بھائی جو ہے نا مجھے پریکٹس کرنی ہے، تو مجھے جو ہے نا میری جو ہے نا پکچر بنائے۔ اس طرح کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہے کہ کوئی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا غلط کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ والے سین نہیں ہے۔ تو ان کو شوق ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے فیملی میں فنکشن ہے، تو ہم لوگ اس طرح پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ ہماری پکچر بنائیں۔ تو ان کی امیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ادھر کے جا رہے ہیں، تو یہ اس ٹائپ کا نہیں ہے۔ تو یہ بچے جو ہے نا اس طرح کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو دکھایا، مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ باجی ہمیں دکھایا کریں کہ ہم لوگوں کی ویڈیو کیسی بنی ہے، تو ان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، بعد میں یہ کر رہی تھی کہ جب آپ لوگ گھر کا ماحول گندہ رکھتے ہیں یا بچوں کو آپ گالیاں دے رہے ہو، تو بچے آگے سے ضرور دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں منہ پہ، ان کو بہت روک ٹوک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے نا، تو وہ چیز بچوں کے اندر ضرور آپ کو نظر آنی چاہیے، اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، بات پہ ڈیگریڈ کرنا، لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کر دینا، اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ بزرگ ہوتے ہیں اور وہ جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ چیز ہمارے ملک میں بہت کامن ہے۔ تو اس چیز کے لیے نا تھوڑا سا کنٹرول کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو اس کے لیے ایک دن تو نہیں ہوگا، آپ نے 20-25 سال اس طرح کے ماحول میں گزارے ہیں، اور اب آپ کہیں کہ میں ایک دن کے اندر ٹھیک ہو جاؤں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اپنے آپ کو بہتر کریں، تو اس کے اوپر کام کریں، اور کام کرنا، خود کے اوپر کام کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ میں کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور آپ ایک دن میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تبدیلی کے لیے آپ کو بہت سالوں چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اتنے عرصے سے اپنے آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو شادی ان کی ہوگی، فنکشن ان کا ہوگا بھی، کوئی مہندی شہندی ہونی تھی، تو اس لیے یہ پریکٹس کر رہی ہوتی تھی، اور مجھے کہتی تھی مجھے بنائے، تو میں نے اس کو خوش کرنے کے لیے بنائی، اور پھر میں نے اس کو کہا بھی تھی کہ یہ والی میں نے بنائی ہے۔ تو وہ بچے جو ہے نا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ان کو گھر میں اگر یہ والی توجہ ملے، یہ والا سلوک، یہ والا پیار، اور یہ والی ہر چیز، تو وہ تو کبھی بھی دوسروں کے گھروں میں نہیں جائیں گے، اور نہ ہی ان کو کہیں گے کہ آپ اس طرح کریں۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی کہ غربت والا ماحول ہے۔ ایک تو سیلاب آ گیا، دوسرا ان کے گھروں میں مہمان آئے، اور انہوں نے جناب جی وہاں پہ جو ہے نا وہ دھاوا مچایا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ تو ان لوگوں کے گھروں میں صابن تک نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صابن کتنی کامن سی چیز ہے کہ صابن نہیں ہے ہمارے گھر میں جو ہے نا چٹنی سے روٹی کھائی جاتی ہے، اور اس طرح کا ماحول ہے۔ اور سیلاب زدگان کہ جو حکومت کی حالت ہے، وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، حالات بہت ابتر ہے۔ ہم لوگ کتنے لوگوں کو کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے جاننے والوں میں سے کسی کو تیل کا پیکٹ دے دیں گے، کسی کو دال کلو لے کے دے دیں گے، کسی کو 2 کلو چاول دے دیں گے، اس سے زیادہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ اچھا، تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا ایک ریسیپی بنائی تھی، چھوٹی سی کامن سی، پکوڑے بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑا موسم چینج ہو رہا ہے نا، تو اس طرح کی چیزوں کا
کا دل کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا ٹیسٹ اب یہاں پہ یہی والی بات کہ اپنے آپ کو آپ اہمیت دیں۔ میرا دل کر رہا تھا میں نے بنا لیا، اور میں اب زیادہ مہنگی چیزیں نہیں کھا سکتی یا میں پیزا نہیں منگوا سکتی، تو پھر میں یہ تو کر سکتی ہوں نا۔ تو پھر میں نے خود کے لیے مطلب کہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ میرا موڈ بھی بہتر ہو جائے اور میرا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے اور ذرا بہتری آ جائے۔ تو یہ پھر میں نے بچوں کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، مزے کی، اور ہم لوگوں نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ تو دوسروں کو بہتر کرنے سے بہتر ہے کہ خود کو بہتر کریں، خود پہ کام کریں۔ خود پہ کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو جب چینج فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی بہت ایسی کوئی بری عادت جو آپ کے دماغ میں پھنسی پڑی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ میرا اتنا بہترین ٹوٹکا ہے کہ میں دعا کرتی ہوں، یقین کروں اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر میرے دماغ میں وہ سگنل آتے ہیں کہ میں نے اس چیز کے لیے دعا کی تھی اور وہ اب میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ چیز اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسروں کے اوپر فوکس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود پہ فوکس کریں، خود کو بہتر بنائیں۔ تو ہم کم از کم اپنی فیملی سے تو آغاز کر ہی سکتے ہیں نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کلپ لے رہی ہوتی ہوں، تو میرے جو گھر والے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے اتنا عجیب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کیا کرتی پھر رہی ہو، تو یہاں سے کچھ نہیں آنے والا، تو تم ایسے ہی فضول اپنا ٹائم ضائع کرتی ہو، کوئی کام نہیں ملتا، مطلب کہ پیسے نہیں آتے، اور لوگ ایسے اگر یہ والا کام چل رہا ہوتا تو ساری دنیا کر رہی ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ٹائم تو مجھے بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، ٹیمپریری۔ تو پھر بعد میں سوچتی ہوں کہ ساری دنیا جو چلا رہی ہے شاید ان کے گھر والوں میں سے کوئی 20% لوگوں نے تو ان کو ڈی گریڈ کیا ہوگا نا، تو وہ تو نہیں ہوئے، تو وہ تو بھی تو آگے چل رہے ہیں نا۔ تو پھر میں بھی کر لیتی ہوں کوشش، میں بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور آگے نکلنے کی، تو ہو سکتا ہے میں بھی کچھ کر لوں۔ تو بہرحال کافی عرصے سے میں یہ والی محنت کر رہی تھی، اور مجھے جو ہے نا فی الحال تو اس کا نہیں، لوگ جو ہے نا واچ تو کچھ کر رہے ہیں لیکن سبسکرائب بالکل بھی نہیں کرتے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی کی بھلائی ہو جائے نا، تو میں جب دیکھ رہی ہوتی ہوں نا جن لوگوں کے سبسکرائبر کم ہوتے ہیں تو میں ان کو ضرور سبسکرائب کرتی ہوں، جو بھی میرے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ پہلے مجھے ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ یہ والی ہیلپ ہمیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی۔ تو دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لیے اب میرے دماغ میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جو بچے ہیں نا ہمارے سامنے آتے ہیں، میں ان کو مطلب چیزیں لے کے دوں، ان کو ٹوائے لے کے دوں۔ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں کتنے مطلب کہ عجیب عجیب سے ان کے پاس مرے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں، میں ان کو اچھی اچھی چیزیں لے کے دوں، ان کو مطلب کہ کھانے کی کچھ چیزیں لے کے دوں، ان کو اچھے کپڑے لے کے دوں۔ میری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے مجھے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے کہ مطلب آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ ہمارے ایریے میں بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، اتنے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کا ایک ٹائم کا ہوتا ہے اور اگلے ٹائم کا نہیں ہوتا۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں اور میں ان لوگوں کو سپورٹ کروں، ان لوگوں کے مطلب کہ پڑھائی بچے نہیں کر رہے ہوتے، یہی بچے وہ والے بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر اتنے چھوٹے بچوں سے کام کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کو اچھے بیگز لے کے دوں، اچھے یونیفارمز لے کے دوں اور اس طرح کے ان کی سپورٹ کروں۔ تو اس کے لیے آپ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے، میرے چینل کو بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ جو ہے نا میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو یہ والی چیز بہت زیادہ مطلب کہ میرے اندر ہوتی ہے کہ میں نا کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کو کھانے کا کچھ اچھا لے کے دوں۔ مطلب کھانے کی چیز، آپ بچے کی ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو کچھ کھانے کا اچھا لے کے دیتے ہیں نا، اس کے منہ پہ عجیب سی چمک آتی ہے، یہ والی ایج ہوتی ہے ایسی ہے۔ تو وہ اس ایج میں کپڑے پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے، جوتے اچھے ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے، مطلب کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ اب ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے گھر میں تو کوئی اس ٹائپ کا بچہ نہیں ہے کہ بندہ جس کی چیزیں اٹھا کے دے دے، لیکن وہاں پہ مطلب کہ ٹوٹی پھوٹی چیزیں لے کے بھی خوش ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی چیز بہت کامن ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ تو مطلب بندہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ کر دے لیکن اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے مطلب پلے خود بھی کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں ان لوگوں کو بھی سپورٹ کروں اور خود بھی مطلب کہ مطمئن مطلب لائف ہو جائے، کہ دوسروں کی ہیلپ کر کے ہی زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ خود تو بندہ جو مرضی کرتا پھر ہے نا وہ کر ہی لیتا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہے، بات بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، اور جو بات سن رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ کس اینگل سے چیز کو لے رہا ہے۔ تو یہ والی چیز ہوتی ہے، اور آپ نے جو ہے نا دوسروں کے لیے سپورٹ کا باعث بننا ہے، مطلب دوسروں کے لیے جو آپ تکلیف کا باعث نہ بنے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اپنے لیے دعا کیا کریں کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے نا سکون کا باعث بنیں، بے چینیاں کم پیدا کریں۔